کیا آپ کو لگ رہا ہے رویڈ نے تو پورا، میں رویڈ کو سیریسلی لیتا ہوں سر، اس کی خبریں کبھی غلط نہیں ہوئی ابھی تک، کہ یہ دو آپشنز ہیں. اسرائیل ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے. جے ڈی وینس، آپ کو یاد ہے جے ڈی وینس نے جتنا پبلکلی کرٹیسائز کیا ہے اسرائیل کو، پہلی بار ہوا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ اور فیوچر لائکلی کیا ہے اس کا پولیٹیکل ایئر ٹرمپ کا، جس طرح وہ پڑ گیا ان کو کھل کے، وہ ساری چیزیں دیکھیں. پہلا سوال تو یہاں کرتے ہیں نا کہ کیا آپ کو یہ 10 ڈے ٹروس کی کیا پاسبلٹی لگتی ہے؟ کیا ٹرمپ اور یہ جو وائٹ ہاؤس کا ٹویٹ آیا خاص طور پہ کہ پیس فارمولا 60%، کدھر جاتا ٹرمپ آپ کو نظر آتا ہے؟ ٹرمپ از لوکنگ فار اے وے آؤٹ. ان کو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے اوریجنل مقاصد تھے جنگ کے، وہ تو کوئی پورے نہیں ہوئے. اب صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہارموز کھولا جائے، اور اگر کسی طرح سے وہ کھل سکے، اور خاص طور پہ وہ پیراگراف 5 کے بنا پہ، کیونکہ پیراگراف 5 کافی ویگ لینگویج تھی جس میں ایران اور عمان کو یہ رسپانسبلٹی دی تھی کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ فیصلے کریں کہ کس طرح وہ دونوں چینلز، عمانی چینل اور ایرانی چینل سے کشتیاں آ جا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 دن کا ٹروس ہے، یہ اس کو شارپن کرنے کے لیے، اور پھر شاید اس میں کچھ ترمیم کرنے میں کچھ کوشش کی جائے گی. لیکن یہ آن اگین آف اگین جنگ جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جاری رہے گی. اور ایران کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے امریکہ سے، اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ سے. اور صدر ٹرمپ کو یہ بھی اب ظاہر ہے سمجھنا پڑے گا، اور اسرائیل بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ کی عوام اب جنگ کے خلاف ہے، اور امریکہ کی عوام کا رجحان اسرائیل سے ہٹ کے فلسطینیوں کی طرف جا رہا ہے. تو مطلب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پیو ریسرچ کی رپورٹ تھی کہ 60% امریکن جو ہیں وہ دے ہولڈ این انفیوریبل ویو آف اسرائیل compared to 42% in March 2026. تو یہ اب اسرائیل اس کے بارے میں کیا کرے گا، آئی تھنک اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے. اور اسرائیل نے کیا کیا ہے، اول تو یہ کہ انہوں نے جب سے جنگ شروع ہوئی تقریباً $100 ملین خرچ کیا ہے آن انفلوئنسنگ ود ان امریکہ. اور اس کے 3 مین اپروچز ہیں. ایک تو حکومت کے خرچہ جو کہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، دوسرا ان کی ڈائسپرا منسٹری کا خرچہ ہے جو کہ انفلوئنسرز کو دیتے ہیں، اور تیسرا ان کی ایڈورٹائزنگ منی جو کہ وہ گوگل کو اور یوٹیوب کو اور ایکس کو اور دوسرے سوشل میڈیا کمپنیز کو دیتے ہیں. اور بہت سی یہ جو رقم وہ دے رہے ہیں، یہ فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ان کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے جب وہ اسرائیل سے پیسے لے کے اور پھر کچھ انفلوئنس کی کوشش کرتے ہیں. تو دس مینز اسرائیل از ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. اور میں ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل ہیز اے ویٹو آن واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹس ٹو ڈو اور کین ڈو. تو یہ خطرہ ہے کہ وہ جنگ کی طرف ان کو آمادہ کریں گے. اب 8 حملے ہو چکے ہیں، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، لیکن اگر یہ 10 دن کا فارمولا قبول کر لیتے ہیں تو پھر اسرائیل کا جو پلہ ہے وہ اتنا بھاری نہیں ہوگا. سر یہ ہرموز کے اوپر جو باقی چیزیں تو فیوچر کی ہیں، اس باری بھی جب یہ ٹروس ہوا، پہلے جب ایم او یو سائن ہوا تو تب بھی ایران کی اسسٹنس تھی کہ جتنی چیزیں ہیں وہ نارتھ سائڈ سے ان کی طرف سے شپس گزریں گی. اس فارمولا میں آ رہا ہے کہ آپ دونوں سائڈ سے گزرنے دیں. کیا یہ قابل قبول ہوگا کہ اس کو بھی وہ ایران سمجھے گا کہ بہت زیادہ ہماری سوورینٹی ڈیلیوٹ ہو رہی ہے؟ بیکاز یہ تو انہوں نے، آپ کو یاد ہے 5ویں نکات میں یہ نقطے میں تھا کہ ایران عمان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی مینجمنٹ کا طریقہ طے کر لے گا. کیا ایران اس پہ بھی اڑ سکتا ہے کہ اس پہ آگے چیز بڑھ سکتی ہے؟ یہ ایک منطقی بات ہے کہ اگر دونوں نے فیصلہ کرنا ہے تو دونوں کی چینلز پہ فیصلہ ہوگا، اور دونوں نے بات چیت کرنی ہوگی دوسرے عرب ممالک سے، خلیج کے جو ممالک ہیں. اور پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سی دنیا کے دوسرے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کہ سروس فیس دی جاتی ہیں. آپ نے ترکی کا ذکر نہیں کیا. ترکی بھی بلیک سی سے فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ میڈیٹرینین میں آتی ہیں کشتیاں، وہ فیس دیتی ہیں.
تو کسی طرح سے ایک فارمولا نکل آئے گا جس میں دونوں عمان اور ایران کو کچھ رقم ملے اور وہ اجازت دیں گے کشتیوں کو. چین کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا کیونکہ چین کی بیشتر جو امپورٹس ہیں انرجی امپورٹس وہ عرب ممالک سے خلیج کے عرب ممالک سے آتی ہیں. ایران سے بھی بہت کچھ آ رہا ہے لیکن زیادہ تر ان کی انرجی امپورٹس جو ہے وہ عرب کنٹری سے آ رہی ہیں. تو وہ بھی ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں ضرور ایران پہ پریشر ڈالیں گے. اور انہوں نے پبلکلی بھی کہا کہ ہارمز کو کھولنا چاہیے اور پاکستان نے ان کی سائیڈ لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تحت وہ پیراگراف 5 کی ترمیم ہو سکتی ہے اور عمان اور ایران کو ذرا کنٹرول زیادہ ملے اور پھر دونوں طرف کشتیاں شروع ہو جائیں. اگر یہ نہ ہوئی تو ایک بہت بڑی کرائسس جو ہے وہ آ رہی ہے. امریکہ کے اسٹریٹجک ریزروز آئل ریزرو جو ہے ختم ہو رہے ہیں اور اگر بابل منڈب بند ہو جاتا ہے تو 7% انرجی گلوبل انرجی وہاں سے گزرتی ہے. اگر وہ بند ہو جائے تو ایک گلوبل انرجی کرائسس ہوگی. اور یہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ کیونکہ یہاں پہ پیٹرول کی قیمت جب جنگ شروع ہوئی تھی تو تقریباً $3 سے کم فی گیلن تھا اور آج 4 گیلن سے اوپر. نہیں، یہ باب المندب کیا آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کا ڈیٹا میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ گلوبل ٹریڈ کا 12% وہاں سے گزرتا ہے، 11% گلوبل آئل ٹریڈ وہاں سے ہے، 8% LNG ہے. اور اگر اسٹریٹ آف ہرموز بند ہے اور اس کے بعد یہ بھی بند ہو جاتا ہے پھر تو پوری دنیا میں بہت بڑا کرائسس آئے گا. سردیاں بھی آنے والی ہیں، جولائی آ گیا، اگست آ گیا، یورپ کو بھی چاہیے سپلائیز، وہ ساری وہ تو ایک کرائسس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت اس ڈیل کے اندر آپ رکھنا کیا پڑ سکتا ہے. بیکاز ولی نصر جو پروفیسر ہیں جان ہاپکنس کے، آپ تو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا 1-2 دن پہلے جس میں انہوں نے لکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ وقت ہمارے ساتھ ہے. امریکہ سمجھتا یہ ہے کہ جو اکنامک اٹریشن ہے اور اکنامک ہارڈ شپس ہیں ہم اور تباہی پھیلائیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے سارا کچھ، تو ان کے گھٹنے زمین پہ لگ جائیں گے. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہے ہیں بھائی 4 مہینے وہ گزارا کر لیں گے، بٹ دے تھنک کہ یہ گھٹنے زمین پہ آ جائیں گے. ایرانی کہتے ہیں کہ اس کے مڈ ٹرم پولز کی ڈیڈ لائن ہے، آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں، گلوبل ٹریڈ شاکس ہیں اور اس لیے وقت ہمیں تو پھر بھی پتا ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن اکتوبر نومبر ہے، ہم تو اسے زیادہ مار کھا ہی لیں گے. تو وہ کہتا ہے دونوں سمجھتے ہیں لیکن امریکہ غلطی یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. دے ڈونٹ ہیو این آپشن آف آپٹنگ آؤٹ. امریکہ کین آپٹ آؤٹ. تو پھر امپیڈیمنٹ کیا ہے؟ کیوں ہم اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ 10 دن کا فارمولا میں سب سے بڑا سیریس چیلنج کیا ہے؟ چیلنج کے بجائے میں کہوں گا کہ اپرچونٹی ہے صدر ٹرمپ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی کہ کچھ ایسا فیصلہ کریں جس سے کہ ہارموز کھل جائے اور پھر بوتھ سائڈز کین کلیم وکٹری اور دے کین ٹون ڈاؤن. لیکن نقصان اتنا پہنچ چکا ہے گلوبل انرجی سپلائیز کو اور اسٹریٹجک ریزروز کو کہ اکتوبر سے پہلے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور صدر ٹرمپ کو اب لگتا یہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور صدر ٹرمپ کو بہت نقصان ہوگا الیکشنز میں، مڈ ٹرمز میں، کیونکہ الیکٹریٹ کی جو کا رجحان ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ اسرائیل کی طرف جب دیکھتے ہیں امریکن تو ینگ ڈیموکریٹس جو ہے 84% جو ہے وہ انفیوریبل ویو آف اسرائیل اور پبلک اوور آل 60% انفیوریبل. ینگ ریپبلکنس 57%، مطلب کہ اکثریت ینگ ریپبلکنس کی انفیوریبل ویو آف اسرائیل. تو صدر ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے حق میں بجائے یہ کہ اسرائیل کی بات ماننے میں. تو یعنی کہ اس وقت جو ایرانی کیلکولس ہے وہ زیادہ ساؤنڈ گراؤنڈز پہ ہے، بیکاز ان کی تو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں کہ رویہ نہیں بدلے گا، یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن. اب ذرا آ جائے پاکستان پہ. یہ جو اسکندر مومنی میں ہیں، ان کا IRGC بیک گراؤنڈ ہے، غالب آف صاحب کا اپنا IRGC بیک گراؤنڈ ہے، سب کچھ ہے. تو ایک چیز تو کلیئر آئی ہے، کیا سگنیفیکنس ہے ان کے آنے کی بجائے اس کے کہ غالب آف آتے یا اراکچی صاحب آتے جو پہلے آتے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ڈرائیونگ سیٹ میں پہلے تھوڑا سا فگ لیف تھا کہ IRGC بیک پہ تھی اور فرنٹ اس کا ایک ٹوٹلی پولیٹیکل فرنٹ تھا غالب آف اور اراکچی صاحب کا. اٹ مینز ناؤ IRGC ہیز کم ٹو دا فرنٹ.
اب ڈائریکٹلی اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ایمبیگوٹی ختم ہو جائے گی کہ کون فیصلے کر رہا ہے. پہلے ہوتا تھا جی کس کے پاس پاور ہے, بڑے پاور سینٹرز بن گئے ہیں. اگر یہ کوئی میننگ فل میٹنگز کر کے جاتے ہیں اسکندر مومنی, ڈو یو تھنک کہ یہ میسیجنگ جو لے کے جائیں گے یہ میننگ فل ایک وہاں سے ہمیں جواب میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے تہران میں؟ بالکل, یہ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ڈائریکٹر CIA کو اس میں شامل کریں نیگوشیٹنگ ٹیم میں, تاکہ ڈائریکٹ بات چیت ہو جائے. اب ان کے پاس اور بھی لوگ ہیں جن کی بہت ایکسپیرینس ہے ایران کے ساتھ نیگوشیشنز کرنے میں. بل برنز جو کہ CIA کے ڈائریکٹر بھی رہے, اس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سینئر آفیشل تھے, اور وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ سول سرونٹ رہے ہیں, ان کو شامل کر سکتے ہیں. جنرل پیٹریس کو لا سکتے ہیں, وہ اس علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کی شکل بدلیں اور IRG سے ڈائریکٹ بات چیت کریں تاکہ فیصلہ کریں. اب آپ نے سنی ہوگی ایک اور خبر, یہ بھی اسرائیلی سیکیورٹی رپورٹنگ ہے کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ ایران میں اس وقت نہیں ہے, تو شاید انہیں بھی کسی اور ملک میں ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو اب ان کے باہر جانے سے لگتا یہی ہے کہ IRGC از ان فل کنٹرول. سر لاسٹ یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا سعودی عربیہ پہ پرنس سلطان بیس پہ حملہ ہوا ایران میں, پھر اطلاعات یہ تھی کہ پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی کنوے کر دیا ایران کو کہ سعودی عربیہ از آف دا بکس پہ, ہمارا پیکٹ ہے, پھر ہم یہ رول نہیں کر سکتے. پھر ہم دیکھا چائنا کے فورن اسپوکس پرسن جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ تمام ملکوں کی ساورینٹی ہو, لیکن سعودی عربیہ بائی نیم کہا کہ سعودی عربیہ کی ٹیریٹریل ساورینٹی نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے کوئی حملہ ہوتے نہیں دیکھا. کیا سعودی عربیہ اگر نہیں ایران ٹارگٹ کرتا تو ڈز اٹ مین کہ پاکستان ابھی بھی لیڈ نیگوسیشنز میں ایک لیڈ پوزیشن میں ہے؟ بیکاز یہ بہت بڑا ایک بیک آف کروانا ہے سعودی عربیہ سے, اگرچہ ہوتیز کو وہ ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں ایران کے, بٹ اسٹل پاکستان اور چین کا کی میسیجنگ جو ہے وہ دونوں ایک ہی رخ میں جا رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایران کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو دے آر بینگ ویری اسمارٹ اباؤٹ اٹ. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سعودی عرب پہ حملہ کر رہے ہیں یا اردن پہ حملہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکن بیسز جو سورسز آف ایگریشن ہاں وہ چن کے ان پہ حملہ کر رہے ہیں. اور عمان سے جو رپورٹ آج صبح میں نے سنی تھی, مارتھا ریڈٹس رپورٹ کر رہی تھی کہ کھانے پہ وہ نکلے تو سائرن بج گئے, بٹ پیپل ور گوئنگ اباؤٹ نارملی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ حملہ ہمارے پہ نہیں ہو رہا, یہ امریکن بیس پہ ہو رہا ہے. تو ایران از بینگ ویری کیئرفل کہ وہ جنگ نہیں کر رہے خلیج کے ممالک سے یا سعودی عرب سے, وہ جنگ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. سر لاسٹ 10 سیکنڈز, کیا امریکہ کے پاس اب یہی آپشن ہے کہ 8-7 دن بہت بڑے دھماکے دھموکے کرے اور پھر ٹاکس پہ آ جائے؟ Is that the only solution now, viable solution? It will dig a deeper hole. یہ پرانی کہاوت ہے کہ when you escalate before de-escalating. Stop digging. نہیں, that will only satisfy one man and his ego, لیکن it will not achieve any political purpose. انہیں چاہیے کہ پیراگراف 5 کی بات کریں اور اس پہ 10 دنوں میں فیصلہ کریں and then be done with it and declare victory and go home. جی شعیب صاحب بہت شکریہ.